الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کورس 2023 کے بعد آج ہم ایک وقفے کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، تو بہت بنیادی چیزیں گرامر کی میں نے سکھائی آپ لوگوں کو اور شوق پیدا کیا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ آج ہم اس گرامر کی اپلیکیشن کے لیے ایک پروگرام، ایک سیریز شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اس کا نام میں نے سوچا ہے سوچ کا سفر 2025۔ سوچ کا سفر 2025۔ اس میں ہم گرامر کی وہی چیزیں بنیادی قرآن مجید میں ڈھونڈیں گے۔ مثال کے طور پہ سوچنے کے لیے سوال کا ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی سوال کرے تو انسان سوچتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی سوال کیے ہیں، اور انسان وہاں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کہہ کے یا اپنے روانی میں پڑھتا جاتا ہے۔ اسے یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ میرا رب مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہے اور میں اس کو رسپونڈ کروں۔ تو آج جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم وہ الفاظ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو سوال کے لیے کیے جاتے ہیں قرآن مجید میں۔ تو یہ سوچ کا سفر اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان کا وجود اس گلوب پہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے سوچنے کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے۔ اس میں سوال کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں 2 حرف ہیں، ایک حمزہ اور دوسرا حل۔ حمزہ اور حل۔ حمزہ جو ہوتا ہے وہ الف کے اوپر حمزہ لکھ کے پھر اوپر زبر ہوتی ہے۔ اگر حمزہ نہ بھی ہو، الف کے اوپر زبر آ جائے تو یہ حمزہ ہی ہے۔ استفہام، حمزہ استفہام کی پہچان یہ ہے کہ الف ہوگا، اوپر زبر ہوگی، اور الف پہ زبر آ جائے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے حل۔ حل ہا ہے 2 آنکھوں والی، یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے۔ یہ 2 لفظ ہو گئے۔ اب اس کے علاوہ کچھ الفاظ ہیں وہ اسماء کہلاتے ہیں، اسماء استفہام۔ ان میں جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں زیادہ تر وہ ہیں من، ما، ماذا، متا۔ 4 تو یہ میم سے بنے، استفہام میم سے جو بنے وہ 4 یاد رکھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اسماء استفہام میں میم سے بننے والے ہیں من، ما، ماذا، متا۔ اور الف سے، استفہام کا جو الف ہے شروع میں، اس سے بھی 4 لفظ بنتے ہیں، اور یہ بھی 4 اسمی ہیں۔ یہ ہے اینا، انا، ایو، ایانا۔ اینا، انا، ایو، ایانا، یہ 4 ہو گئے۔ 4 پہلے ہم نے گنے میم سے، 8 ہو گئے۔ اور 2 لفظ ہیں کم اور کیفا۔ کم اور کیفا، یہ اسماء استفہام کہلاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ان کے معنی تو سمجھائیں تاکہ ہم پھر سمجھ کے پڑھیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ آج کا سبق صرف اتنا ہی ہے کہ آپ نے یہ الفاظ یاد کر لیں، بس کوشش کر کے۔ یہ 12 الفاظ آسان ہیں۔ حمزہ اور حل 2 حرف ہیں، اور 12 اسماء جن کا ہم نے ذکر کیا اس میں ہے من، ما، ماذا، متا، اینا، انا، ایو، ایانا، کم اور کیفا۔ تو میں نے بھی یہ یاد کیے ہیں، آپ بھی اس کو یاد کر لیں، ہر سننے والا اس کو یاد کر لے۔ جب اس کا قرآن مجید میں ہم استعمال پڑھیں گے تو اس کا معنی بھی آ جائے گا، اور ایک ایک کر کے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ اگر 12 الفاظ اور 12 معنی آپ کو دے دیے تو آپ یہ کنفیوز ہوتے رہیں گے کہ یہ معنی اس لفظ کا ہے یا اس کا ہے۔ تو ہم ایک ایک لفظ کر کے چونکہ آگے پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں، تو آپ ان 12 الفاظ کو یاد کر لیں اور ہمارے اس سوچ کے سفر میں ہمارے ہم سفر بن جائیں۔ تو آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں، اور آپ اس سوچ کے سفر کے میرے ہم سفر ہوئے، اللہ نے آپ کو بھیج دیا۔ تو نوازش آپ کا آنا اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے، اور ہم قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ دست و بازو بنیں، ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کریں،
اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔